میدان کربلا میں تاریخ کی سب سے بڑی توہین رسالت یہ تھی کہ اس مقدس گلے کو کاٹ دیا گیا جس کو رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے چوما کرتے تھے۔ وہ سر فقط سر حسین ہی نہ تھا، وہ سر فقط سر حسین ہی نہ تھا، وہ تو بوسہ گاہ تھی رسول کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ السلام علیکم۔ آج ہے 10 محرم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ 61 ہجری 10 محرم آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اس دنیا کی تاریخ میں جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل و عیال نے ایسی عظیم قربانی پیش کی، ایسی عظیم قربانی پیش کی کہ جو رہتی دنیا تک یادگار بن گئی۔ ایسی قربانی نہ کوئی اور آج تک کوئی دے سکا اور نہ ہی تا قیامت کوئی دے پائے گا۔ ایک ہندو شاعرہ ہے، ایک عورت ہے ہندو شاعرہ، اس نے ایک شعر لکھا حضرت امام حسین اہل بیت کی محبت میں، ان کی عقیدت میں ایک شعر لکھا، اور اس شاعرہ کا نام ہے دیوی روپ کماری۔ وہ لکھتی ہیں کہ اگر بھارت میں آتا حسین تو پردے میں اتارا جاتا، چاند بنو ہاشم کا یوں دھوکے سے نہ مارا جاتا، سر چرنوں سے نہ اٹھتے اور پوجا کرتے، سر چرنوں سے نہ اٹھتے اور پوجا کرتے، ہمارے دیش کی بھاشا میں اسے بھگوان پکارا جاتا۔ وہ کہتی ہے کہ صد شکر، یہ بہت اہم لائن ہے، وہ کہتی ہے کہ صد شکر کہ ہم مسلمان نہیں ٹھہرے، صد شکر کہ ہم مسلمان نہیں ٹھہرے، ورنہ قتل شبیر میں ہمیں بھی پکارا جاتا۔ اب اس کے لکھنے کا جو مقصد ہے، کیونکہ یہ جو محرم الحرام یعنی کہ کربلا کی جو جنگ تھی، جنگ تو اسے کہا جا سکتا ظلم تھا، واقعہ کربلا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا بیسکلی کفار کے ساتھ جنگ تو نہیں ہوئی تھی نا، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے جس نبی کے نواسے کو انہوں نے شہید کیا، ذبح کیا، اہل بیت کو ذبح کیا، اسی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اور سارے وہی مسلمان تھے جنہوں نے تقریباً 7 سے 8 دن اسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں وہاں پہ نمازیں بھی پڑھی، جمعے بھی پڑھے، ان کے خطبے بھی سنے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے قاتلوں میں نام تو مسلمانوں کا ہی آتا ہے نا، مسلمان ہی تھے نا۔ وہ کہتی ہے کہ صد شکر کہ ہم مسلمان نہیں ٹھہرے، ورنہ قتل شبیر میں ہمیں بھی پکارا جاتا۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا کبھی اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ تو واقعہ کربلا کسی کفار کے ساتھ جنگ نہیں تھی، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ حضرت امام حسین اہل بیت کے ساتھ جو ہے 72 شہید تھے، 72 شہداء تھے جو 72 شہید ہوئے آپ کے ساتھ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائیوں کا نام لیا جاتا ہے، حضرت عباس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن حضرت عباس کے علاوہ بھی اور نام تھے جن کے میں آپ کو 1-2 نام بتاتا ہوں۔ ایک کا نام تھا عمر بن علی تھے، اور ایک ابو بکر صدیق بن علی۔ ان کا نام اس لیے نہیں زیادہ لیا جاتا کیونکہ ان کا نام صحابہ کرام کے نام پہ لکھا گیا ہے، رکھا گیا تھا، حضرت علی نے رکھا تھا، اس لیے ان کا نام زیادہ نہیں لیا جاتا۔ تو زیادہ جو نام ہے وہ یہی لکھا جاتا ہے، زیادہ تر جو پڑھا جاتا ہے کہ وہاں پہ حضرت امام حسین تھے اور ان کے ساتھ ان کے جو بھائی تھے وہ حضرت عباس تھے، علمدار تھے، انہی کا نام زیادہ لیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت امام حسین کے اور بھی بھائی وہاں پہ جنگ میں شریک تھے، انہوں نے بھی جنگ لڑی وہاں پہ حضرت امام حسین کی خاطر، انہوں نے بھی حضرت امام حسین کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن ان کا نام صحابہ کرام کے اوپر ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے نام کے ساتھ ہے اور حضرت عمر کے ساتھ، اس لیے ان کا نام لکھا و پکارا نہیں جاتا۔
تو بعد میں اگر آپ لوگ کہو گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا، جو بعد کے واقعات نہیں بتائے جاتے، کہ جو حضرت امام حسین کے جتنے بھی قاتل تھے، جنہوں نے بھی ظلم کیا تھا، ان کو قتل کس نے کیا تھا؟ حضرت امام حسین اور اہل بیت کا جو بدلہ تھا کس نے لیا تھا؟ کون سا امیر تھا جس نے بدلہ لیا، اور کس طرح سے بدلہ لیا تھا؟ کس طرح سے ایک ایک کو چن چن کر اسی طرح سے قتل کیا کہ جس طرح سے اہل بیت کو وہاں پہ شہید کیا گیا تھا۔ ایک ایک کا نام انشاءاللہ بتاؤں گا، اور وہ کون سا امیر تھا اس کا نام کہیں پہ بھی لکھا اور پکارا نہیں جاتا، لیکن بیسیکلی ان کا بھی نام لینا چاہیے، لیکن وہ آنے والی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا کہ واقعہ کربلا جب رونما ہو گیا، اس کے بعد کربلا کا جو منظر تھے وہ کیا تھے، کربلا کا حال و احوال وہ کیا تھا، وہ بھی آپ کو آنے والی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا اگر آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کہو گے تو، نہیں تو ہم اپنے ولاگ کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اس کے بعد۔ یہ تو آج محرم الحرام تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ محرم الحرام کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی جائے، ہم اپنی بھی جو جذبات ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ایک چیز میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں کہ ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہم سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر اور شکر کے ساتھ ایسی عظیم قربانی پیش کی، ایسی عظیم قربانی پیش کی جو رہتی دنیا تک کی مثال بن گئی۔ قیامت کے دن بھی جو سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہوگا وہ واقعہ کربلا ہوگا۔ انہوں نے اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر سے لے کر حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے چھوٹے ان کے بیٹے تھے، ان کو وہاں پہ قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں ان کو دے دیا، اف تک نہیں کی۔ صبر و شکر کے ساتھ انہوں نے یہ ساری قربانیاں پیش کی وہاں پہ، پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی سجدے میں سر رکھا اور اللہ کو اپنی جان دے دی۔ تو شہید، قرآن پاک کہتا ہے نا کہ شہید زندہ ہے، شہید کو مردہ مت کہو، قرآن پاک کہتا ہے۔ تو ہم ہائے حسین کیوں کہیں؟ کیونکہ انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے حق کی خاطر، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، کھڑے ہو گئے حق کی خاطر، سر کٹا دیا۔ وہ ہمیں سبق بھی یہی ملتا ہے، کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی تو سکھاتا ہے کہ حق کی خاطر ڈٹ جاؤ، سر کٹا دو لیکن ڈٹ جاؤ حق کی خاطر، سر کو جھکانا نہیں ہے، ظالم کے آگے سر کو نہیں جھکانا، سر کٹوا دینا ہے، سر کو جھکانا نہیں ہے۔ تو ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی اکبر، شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ وہ جوان تھے، حضرت امام حسین کے بیٹے، کہ جن کو شبیر رسول خدا کہا جاتا ہے۔ شبیر رسول خدا کا مطلب پتہ آپ کو کیا ہے؟ نہیں پتہ؟ شبیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مطلب کہ آپ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شکل ہے نا، ہمارے پیارے نبی مولا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکل ملتی تھی، ہو بہو ملتی تھی۔ حضرت امام حسین اور حضرت زینب، امام حسین کی جو وہاں پہ بہن تھی، وہ کہتی کہ جب بھی ہمیں اپنے نانا کی یاد ستاتی ہے نا، ہم حضرت علی اکبر کو بلاتے تھے، اس کو دیکھ لیں، ان کا دیدار کر لیتے تھے، ہمیں ہمارے دلوں کو سکون ملتا تھا۔ تو حضرت علی اکبر جوان بیٹے تھے حضرت امام حسین کے، اور شبیر مصطفیٰ تھے، شبیر رسول تھے، شبیر رسول خدا تھے، جن کو وہاں پہ ذبح کیا گیا۔ جوان علی اکبر، اور واقعہ کربلا کے سب سے ننھے منھے شہزادے شہید، واقعہ کربلا کے حضرت علی اصغر، کہ جن کے حلق میں ہرمل نے تیر مارا اور حلق سے پار ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ننھے سے شہزادے حضرت علی اصغر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور شکر کیا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تو راضی ہو جا۔